اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا ایک ہی موضوع ہے اور انتہائی اہم موضوع ہے۔ پہلے جناب بہت بڑا کھڑا کیا قومی اسمبلی نے، پھر اس سے بڑا کھڑا کیا سینٹ نے، پھر اس کے بعد جب وہ قانون بن گیا، جو لوگ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے نا کہ سید عاصم منیر صاحب چلے جائیں گے تو ہم اس ملک کو پھر سے تباہ و برباد کر سکیں گے، ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ آرمی چیف کی اور تینوں آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے سروسز چیف کی، کمانڈر ان چیف کی مدت ملازمت کو بڑھا کے 5 سال کر دیا گیا ہے۔ سوری جی۔ اور اس کے ساتھ یہ آپشن بھی رکھا گیا ہے کہ اس کو مزید 5 سال تک ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آئینی بینچ، ویسے تو آئینی عدالت بننی چاہیے تھی، لیکن یہ مولانا صاحب نے ملک کے ساتھ بہت بڑی غداری کی کہ پوری دنیا میں، یہ پاکستان میں ہی نہیں ہوا ہے، یہ پوری دنیا میں عدالتیں موجود ہے، آئینی عدالتیں جو آئینی فیصلے جو ہے نا وہ آئینی کیس سنتی ہیں، تاکہ دوسری عدالتوں سے سیاسی بوجھ ہٹ جائے، آئینی بوجھ ہٹ جائے تو وہ عوام کے فیصلے کر سکیں۔ یہ پوری دنیا میں ہے، یہ کوئی پاکستان میں نیارہ نہیں ہے۔ قوم یوتھڑ کو میں بار بار سمجھا رہا ہوں، اللہ کے بندو، یہ پوری دنیا میں قانون موجود ہے، دنیا کے ہر ایک چھوٹے بڑے ملک میں یہ قانون موجود ہے، حتیٰ کہ امریکہ اور انگلینڈ جو کہ چیمپئن بنتے ہیں نا اس کے، ان میں بھی وہ جو ہے نا یہ موجود ہے قانون۔ تو کل اس کا چیئرمین، اس کا چیف جسٹس بننا تھا آئینی بینچ کا، اس کے لیے سربراہ مقرر ہونا تھا آئینی بینچ کا، اس کے لیے امید لگائے بیٹھا تھا یہ جسٹس منیب اور جسٹس شاہ صاحب کی امیدوں پہ بھی پانی پھر گیا، جسٹس منیب کے بھی امیدوں پہ پانی پھر گیا، کیونکہ میں نے کہا تھا نا جب دل میں بغض ہو نا تو وہ اس کی سوچ بھی سیدھی بھی ہو تو الٹی ہو جاتی ہے۔ یہ شاہ صاحب کی وجہ سے لوگ حیران ہیں کہ بھائی ان کا تو کردار ایسے کورے کاغذ کی طرح صاف ستھرا تھا، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں نا کہ جو بندہ اللہ کی پکڑ میں ہوتا ہے نا، جب اس کے ساتھ دوسرے لوگ جڑتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ عمران نیازی اس وقت اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ آشیانہ سینٹر کی یتیم بچیوں کی وجہ سے، 13 14 سال کی بے بس لاچار بچیاں جن کا نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی، وہ بیچاری یتیم خانے میں اس آشیانہ سینٹر میں پڑی ہوئی، گورنمنٹ کی امید پہ پڑی ہوئی تھی کہ گورنمنٹ ہماری محافظ ہے۔ گورنمنٹ ہی جب لٹیرا بن جائے تو ان کا کیا کیا جائے؟ راتوں رات بچیوں کو وہاں سے اٹھایا جاتا تھا اور زمان پارک لایا جاتا تھا، اور اس میں سب سے بڑا کردار پنجاب کے وزیر داخلہ اس کا ہے، راجہ بشارت کا۔ یہ بھی پوری طرح ملوث تھا اس کیس میں، عیاش ٹائپ آدمی ہے نا یہ بھی۔ تو اللہ ہدایت دے، میں تو دعائی کر سکتا ہوں۔ اچھے خاندان سے ہے لیکن اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے بدنام ہو گیا ہے، بدنام زمانہ ہو گیا ہے۔ اور جو بھی عمران کے ساتھ جڑا ہے نا وہ عزت نہیں کمائی ہے، اس نے ذلت ہی کمائی ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں، سب کے سامنے ہے ہر چیز۔ جو جج جڑے ہیں اس کے ساتھ وہ ذلیل ہوئے ہیں، جو آرمی چیف اس کے ساتھ جڑے ہیں وہ ذلیل ہوئے ہیں، جو
بندہ اس کے ساتھ جڑا ہے سیاسی طور پہ وہ ذلیل ہوا ہے، اور ہر بندے سے، اچھا اللہ کو چھوڑ کے نا، جب انسان انسانوں سے امید لگاتا ہے نا تو اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ پہلے انہوں نے امید لگائی جناب کہ جسٹس شاہ آئے گا تو وہ ہمیں، جسٹس منصور علی شاہ آئے گا تو وہ ہمیں بچائے گا۔ اللہ نے اس کو پاسا پلٹ دیا، اس کو بننے ہی نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ جس کو چاہتا ہے بتعز و منتشا بتذل و منتشا، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور جس کو وہ عزت دینا چاہے پوری دنیا بھی مل کے اس کو بے عزت نہیں کر سکتی ہے، اور جس کو وہ ذلیل کرنا چاہے پوری دنیا مل کے بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ تو ہاں، ان یتیم بچیوں کی بات کر رہا تھا، ان کو پہلے زمان پارک میں لے جایا جاتا، عمران نیازی اور اس کے عیاش وزراء ان سے، ان کے جسموں کو نوچ نوچ کے تو ان سے زیادتی کرتے معصوم بچیوں کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر ان کو پن کی پیرنی کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو جادو میں استعمال کرتی۔ ان کی جلی ہوئی ہڈیاں تک موجود ہیں زمان پارک میں بھی، یہ ادھر بنی گالا میں بھی۔ تو آخر ظلم ظلم ہی ہوتا ہے، جب حد سے بڑھ جائے تو مٹ جاتا ہے۔ جب اللہ کی پکڑ میں آیا تو سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چاروں طرف سے ذلیل ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے امید سب لگائی، پہلے آرمی چیف پہ امید لگائی کہ سید عاصم منیر کو نہیں آرمی چیف بننے دیا جائے گا، ہماری مرضی کا آرمی چیف بنے گا، جس کو میں چاہوں گا وہ بنے گا۔ جلوس نکالے، اپنے اوپر جعلی فائرنگ کروائی، اپنی ٹانگ پہ 2 مہینے پلستر باندھے رکھا، کیا کچھ کیا، لیکن وہ بن گیا۔ اللہ چاہتا تھا کہ سید عاصم منیر بنے آرمی چیف، حالانکہ 2 دن پہلے اس کی تو مدت ملازمت ہی ختم ہو گئی تھی۔ باجوہ کے ریٹائرڈ ہونے سے 2 دن پہلے اس کو پھر ایکسٹینشن دی گئی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، انسان تو بے بس ہے اللہ کی ذات پاک کے آگے ہر وقت۔ اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں توبہ استغفار کرتے رہا کرو، کہ پتہ نہیں کب وہ مالک ناراض ہو جائے اور اس کی پکڑ میں آ جاؤ۔ تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اپنی پکڑ سے، اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اگر وہ رحیم و کریم ہے تو وہ جبار و قہار بھی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے امید لگائی جناب کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ آئے گا اور وہ ہمیں بچائے گا۔ وہ دیکھیں اللہ پاک نے ایسا پلٹا دیا کہ وہ نہیں بن سکا، تیسرے نمبر والا بن گیا، پہلے والا بھی نہیں بن سکا، دوسرے والا بھی نہیں بن سکا، تیسرے والا بن گیا۔ اس کے بعد انہوں نے امید لگائی جی کہ آئینی عدالت کا سربراہ جو ہے نا، یا تو منصور علی شاہ بنے گا یا پھر جسٹس منیب بنے گا، ان دونوں میں سے سینئر دونوں ہیں، ان دونوں میں سے ایک بنے گا۔ دیکھیں ان دونوں میں سے کوئی نہیں بنا، جسٹس امین الدین بن گیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے نا تو وہی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے سب سے بڑی امید لگائی ہوئی تھی ٹرمپ سے، ٹرمپ ہار گیا۔ ابھی تک جو نتائج آ رہے ہیں اس میں تو وہ ہارا ہوا ہے، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ابھی تک جتنے بھی نتائج آئے ہیں نا وہ اس کے خلاف ہی آئے ہیں۔ بڑا ٹف مقابلہ ہوا ہے، لیکن اس کا پلڑا بھاری ہے مخالف امیدوار کا۔ تو اگر اللہ نہ چاہے نا تو ٹرمپ کا باپ بھی نہیں جیت سکتا ہے، وہ نہیں جیت سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو تبھی جیت سکتا ہے، اللہ چاہے تو عمران آج باہر آ سکتا ہے۔ یہ قوم یوتھڑ کو تو میں بار بار سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ اللہ کے بندو سچ سنا کرو، میرا یہ پہلا چینل ہے جو حق سچ دکھاتا ہے، آپ لوگوں کو جھوٹ نہیں شامل کرتا ہے۔ سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہوں، میری عمر 75 سال ہے، اور سب سے سینئر جو ہے نا پاکستان کا صحافی ہونے کا اعزاز اللہ پاک نے مجھے دیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ تو وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ نوائے وقت تو نہیں رہا، لیکن الحمدللہ آج میرا اپنا چینل ہے،
اچھا، پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں کس لیے فیل ہو گیا تھا کہ وہاں ایک لکھا ہوا پرچہ تھما دیا جاتا تھا کہ یہ بولنا ہے، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ جب میں اس کو پڑھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا اور 1% سچ ہوتا تھا، تو میں معذرت کر کے آ جاتا تھا۔ 75 سال کی عمر میں جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کرنے کا فائدہ، ویسے بھی بونس پہ چل رہا ہوں۔ ہاں، ڈرتا میں صرف اللہ پاک سے ہوں، کسی انسان سے نہیں ڈرتا ہوں۔ جو رات قبر میں ہے باہر نہیں ہو سکتی ہے، تو اس لیے میں حق سچ دکھاتا رہتا ہوں۔ اتنی خبر ہو تو اتنی بتاتا ہوں، اس کو مرچ مسالہ لگا کے اتنا نہیں کرتا ہوں۔ تو اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو گروپوں میں شیئر کر دیں ویڈیوز کو، اور کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کروائیں۔ جن کے واٹس ایپ بنے ہوئے ہم سب سے سبسکرائب کروا دیا کریں، اور گروپوں میں ویڈیوز کو شیئر بھی کر دیا کریں، اور پوری ویڈیوز کو دیکھا کریں، اور کامنٹ ضرور کیا کریں۔ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، معلومات ملتی ہے۔ جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہو جائے مجھے بتایا کریں، تاکہ میں آئندہ ولاگ میں اس کی وہ کمی دور کر دوں، وہ غلطی دور کر سکوں۔ کیونکہ یہ تو ایک سمندر ہے، اس میں پوری زندگی آدمی لگا رہے نا، پھر بھی وہ شاگرد ہی رہتا ہے، استاد نہیں بن سکتا ہے۔ تو اچھا، ہاں، ایک جاتے جاتے مین پوائنٹ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جو بھی قانون بنے ہیں، یہ کس وجہ سے بنے ہیں۔ یہ لوگ کہتے تھے نا شہباز شریف کو سیاست نہیں آتی، اب اس نے بتایا کہ سیاست کس چیز کا نام ہے۔